ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
رب زدنی علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی اللہ احکم الحاکمین واسطے، لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، امام الہدا، ساقی کوثر، شافی محشر، میرے اور تساں دے پیارے نبی اللہ رحیم کریم دے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اس وقت تساں دے سامنے اللہ رب العالمین دی بابرکت کلام قرآن مجید 14واں پارہ سورہ ہجر یہ آخری 2 آیتاں پیش کیتیاں نے. اللہ صحیح صحیح حق اور سچ عرض کرنے دی توفیق بخشے، سننے سنانے تو بعد اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین تساں سب احباب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، بخشش کا ذریعہ بنائے. امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوض کوثر کی حاضری کا سبب بنائے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایمان والی، عزت والی، صحت والی، عافیت والی، خیر و برکت والی زندگی کی برکت عطا فرمائے. پوری دنیا دے مسلمانوں دی اللہ جان مال عزت کی حفاظت فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو بیکار زندگی دے کو محفوظ فرمائے. جتنے اہل اسلام دنیا تو جا چکے ہیں، تمام بزرگان دین، اولیاء کرام، محدثین، ائمہ کرام، محبوب پیغمبر دے اہل بیت، محبوب پیغمبر دے پیارے صحابہ، مسجد نمازی، اہل محلہ، اللہ رب العالمین سبنا دے درجات بلند فرمائے. حضرات، زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، صرف 7 دنوں کی بات ہے. گزشتہ جمعے مسجد کے اندر آنے والے ایمان والوں کی کیفیت کچھ اور سی، آج کی کیفیت کچھ اور ہے. حضرات، انتہائی خوش نصیب نے وہ لوگ جو مسجد میں مستقل نمازی نے، جنہ کی پہچان مسجد کے اندر پہلی صف کے نمازی کی حیثیت نال ہے.
جنہ دی پہچان مسجد کے اندر خادم دی حیثیت دے نال ہے، جنہ دی پہچان مسجد کے اندر معظم دی حیثیت دے نال ہے، جو روٹین کے اندر سال بھر جمعے والے دن پہلے دن آنے پہلے وقت سب تو پہلے آنے دے عادی نے، انتہائی مبارک دے مستحق نے، اور جنہوں نے رمضان المبارک کے اندر ٹریننگ حاصل کر کے اپنے ایمان کو بڑھایا ہے، رمضان تو پہلے والی زندگی کے اندر اور رمضان تو بعد والی زندگی کے اندر تبدیلی کی آتی ہے، مبارک دے مستحق نے، اور جنہوں نے رمضان المبارک کے اندر بڑھ چڑھ کے نیکیاں دے اندر حصہ لیا، اور پھر عید کا چاند نظر آنے تو بعد جوں کہ تم ہو گئے، جس طرح رمضان تو پہلے سے اس طرح ہی بات کے اندر ہو گئے، شیطان نے بغلیاں ماریاں کہ میرے ایکو پھیرے دی گل سی، کی ہویا یہ لوگ کہہ رہے سی کہ اے بندہ مسجد تو دور نہیں ہٹے گا، جنہوں نے پھر شیطان دے نال دوستی پا لی، اور جنہوں نے پھر برائی دے اڈے نو آباد کریا، بہت زیادہ نقصان ہے انہاں دے واسطے۔ تو حضرات، میرے محبوب پیغمبر نے اللہ رب العالمین کے کولوں اپنی زندگی کے اندر تقوی اور بھلائی کی بڑھوتری کا سوال کیتا ہے۔ اللہ زندگی کے اندر زیادہ تو زیادہ بھلائی کے کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ نیکیاں دی توفیق مل جانے تو بعد کمی تو محفوظ فرما۔ خدا نہ خواستہ یہ الگ بات ہے کہ حدیث رسول کے مطابق بیماری دی وجہ دے نال انسان کی نیکی کم ہو جائے، الگ بات ہے کہ انسان سفر دی وجہ دے نال کسی عمل کو رہ جائے، لیکن ویسی روٹین کے اندر نیکیاں کی کمی ہو جانا اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے۔ تو حضرات، اللہ رب العالمین اپنے محبوب پیغمبر کو فرما رہے ہیں، محبوب جی اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا، اللہ کے سامنے سجدے، اللہ کے سامنے جھکنا کس وقت تک؟ جس وقت تک تھوڑی اللہ دے نال ملاقات نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین اپنی بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ فرما رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ رب العالمین دی پاکی، اللہ رب العالمین دی حمد بیان کرو اور اپنے آپ نو سجدہ کرنے والے کے اندر شامل کر لو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے اللہ دی عبادت اس وقت تک کرو کہ تانوں موت آ جائے۔ اپنے اللہ رب العالمین دی عبادت زندگی دے آخری سانس تک کرو۔ دیکھیے میرے بھائیو عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین نے محبوب پیغمبر دعا فرما رہے ہیں توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ رب العالمین موت آئے تو اسلام دی حالت کے اندر آئے۔ اللہ رب العالمین موت تو بعد نیک لوگاں دا، صالحین لوگاں
علماء دا ساتھ نصیب فرمانا اللہم من حییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہ رب العالمین زندگی سلام والی بنا دے یہ پتہ نہیں ہے نا کس ویلے موت آ جانی ہے یہ پتہ نہیں ہے نا زندگی دے کس لمحے زندگی دا کیڑا سفر آخری سفر ہو جائے گا یہ پتہ نہیں ہے نا کہ زندگی دی کیڑی شام آخری شام ہو جائے گی یہ پتہ نہیں ہے نا کہ زندگی دے اندر دوستاں دی کیڑی مجلس آخری مجلس ہو جائے گی یہ پتہ نہیں ہے نا زندگی دی کیڑی نماز آخری نماز ہو جائے گی یہ کوئی جانتا نہیں ہے نا کہ زندگی دا کیڑا جمعہ ہے تا آخری جمعہ ہوئے گا یہ کوئی پتہ نہیں ہے نا کہ زندگی دے اندر کیڑا قدم گھر تو آخری قدم باہر نکلے گا یہ کوئی جانتا نہیں ہے نا کہ کیڑا قدم یہ گھر دے داخلے دا آخری قدم ہو جائے گا یہ کوئی پتہ نہیں ہے نا یہ کوئی جانتا نہیں ہے نا کہ کس ویلے اپنے بچے دا پیار آخری پیار ہو جائے گا یہ جانتا نہیں ہے نا کہ کس ویلے رشتہ داراں دا پھیرا آخری پھیرا ہو جائے گا اس واسطے جدوں تسی جانتے نہیں ہو تے اپنی ساری زندگی نو اسلام والی زندگی بنا لو تاکہ جس عادت دے اندر تاکہ جس طرح دیاں تہاڈیاں عادتاں ہون گیاں انہاں عادتاں دے اندر تانوں موت آئے گی اگر عادت اچھی ہوئے گی اگر رب العالمین دے نال صلح ہوئے گی تو پھر جانو میرے ویرو میرے بھائیو عزیز ساتھیو موت ایمان دی حالت دے اندر آئے گی سنیے سنیے میرے ویرو میرے بھائیو عزیز ساتھیو ریٹ موقع دا لگدا ہے وزن موقع دا چیک ہوندا ہے اگر ایک آدمی میرے بھائیو سوا من دا وزن لے کے آ رہا ہے راستے دے اندر تھیلا پھٹ چکیا ہے ایک آدمی میرے ویروں میرے بھائیوں عزیز ساتھیوں تول کروا کے 20 من وزن لے کے جا رہا ہے لیکن جس ویلے مالک دے کول پہنچدا ہے اے دی بات نہیں دوبارہ تول ہوئے گا موقع دا تول جڑا صاف کا پرچی 50 من دی نہیں دیکھی جائے گی موجودہ 45 کلو دا ریٹ لگے گا موجودہ 40 کلو دا ریٹ لگے گا موجودہ 19 من دا ریٹ لگے گا 20 کلو دودھ دینے والی بھینس اگر موجودہ 5 کلو دودھ دے گی تو یہ ریٹ اتنا ہی ہوئے گا اگر 20 کلو دی بجائے مالک دی خدمت دے نال 25 کلو بچ جائے گی تو یہ ریٹ بڑھ جائے گا ریٹ موقع دا لگے گا اگر زمین کے اندر ہل چلانے رہو گے بنجر ویران زمین کشت قابل ہو جائے گی اگر زرخیز زمین چھوڑ دو گے بنجر ہو جاؤ گی اپنے کام کاج کی مثال سمجھیے دیہاتی علاقے کے لوگ ذمہ داری جنان محبت ہے پارا بننا چھاگنے دے اندر ٹائم کے اوپر پانی لگانے دی بڑی تگدو کرتے ہیں گھاس پھوس نو اکھاڑنے دے واسطے بڑی محنت کرتے ہیں اگر کوئی زمین وطن والی ہے تو اس نو سوکا دیندے نے اگر کوئی زمین خشک ہے تو اس نو پانی لگاندے نے بار بار ہل چلانے نے اور ابتدا کے اندر یہ لوگ جو ہے ایسا بیج لگانے نے کہ زمین دی کڑواہٹ نکل جائے زمین جو ہے ہر فصل دینے کے قابل ہو جائے بھائیو عزیز ساتھیو دیکھیے سوچئے جن لوگوں کی گندم نے اچھا وزن کیتا ہے فی ایکڑ 55 من 60 من 65 من دی ایوریج ہے اگر وہ اسے اتفاق کر کے بیٹھ جائیں اور سال تک جو ہے اس زمین نو نہ چھڑن تو کیا دوبارہ یہ زمین اتنی ہی ایوریج دے گی؟ نہیں دے گی۔ اس زمین کے اندر فالتو جڑی بوٹیاں اگیاں گیاں، اس زمین کے اندر جکڑ آ جائے گی، اگر یہ جکڑ ہل نہیں چلایا جائے گا تو اس طرح ہی کیفیت ہے کہ اگر رمضان المبارک کے اندر دوسرا باب
نیکیاں دی اوسط حاصل کر چکے ہو. اگر رمضان المبارک کے اندر 70 گنا 700 گنا اجر کما چکے ہو تو پھر بھائی ایک رمضان کے اندر ایک تربیت حاصل کی ہے اور اس تربیت کو جو ہے ساری زندگی کے اندر شامل کرنا ہے کہ میں رمضان المبارک کے اندر کتنا قرآن پڑھیا, میں رمضان المبارک کے اندر کتنے نوافل کا اہتمام کیتا, میں رمضان المبارک کے اندر صف اول کا نمازی سی, آج میں نے کس چیز نے روک دیتا, آج جو ہے 7 دنوں کے اندر اتنی چینجنگ اتنی تبدیلی کیوں آئی؟ وجہ ایک ہی ہے کہ شیطان کا اثر ہے, شیطان کا ساتھ ہے. گندے دوستاں نے پھر چکر مار لی ہے, گندے دوستاں نے پھر اپنا ماحول سجا لیا ہے اور نیکی کے اثرات جو ہے پیچھے ہو گئے نے, برائی کے اثرات آگے آ گئے. یہی وجہ ہے نا آزان دا ہو کاملیا ہوئیاں آزاناں نے سن کے تیاری کیتی اہل ایماناں نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. او بھائی اللہ رب العالمین کی ذات سب تو بڑی ہے, میری دکان چھوٹی ہے. آزان دا ہو کاملیا ہوئیاں آزاناں نے سن کے تیاری کیتی اہل ایماناں نے. فکر نہیں کیتا جاہل ناداناں نے, نماز والی غفلت چنگی نہیں. دسے او بے نمازا تیرے کی پلے آ, جانا تو قبر دے 3-4 فٹ تھلے آ. قبر ہنیری وچ رہنا تو کلے آ, کسے نال تیرے ہونا نہیں. بے نمازا سن کن لگا کے کل نہ روئی, اوتھے ایتھے وقت لگا کے ایک دن حساب دینا اللہ نو جا کے, ہمیشہ ایتھے رہنا نہیں. سنیے سنیے میرے ویرو میرے بھائیو عزیز ساتھیو, یہ سستیاں اچھیاں نہیں نے. صحابہ کرام صف اول دے نمازی پڑھن واسطے پہلیاں صفاں دے اندر اپنی جگہ بنان واسطے قرآن اندازیاں کریا کرتے سی. اپن کوئی پرواہ نہیں, اپنی تے اس سنگی نہیں اتری نا کہ میں پہلی صف کے اندر جا کے بیٹھوں. اپنوں تے بھی اجر تے نہیں ہن تک پتہ چلے. ایدا پتہ تے اودوں چلنا ہے جدوں آنکھاں بند ہو جانیاں نے. پہلی صف دی قدر دا پتہ تے اودوں چلنا ہے جدوں سلیباں جڑ جانیاں نے. پہلی صف دی قدر دا پتہ تے اودوں چلنا ہے جدوں جناب شاپاں اُتے ڈال کے تے مٹیاں سایاں نے جڑا ہے بے دردی دے نال کیاں پکڑ لینیاں نے. آج تے جھجک ہے, آج تے اپنی دوڑ دنیا دے واسطے ہے. میں اس کو آگے, میں اس کو آگے, دوڑ نہیں ہے تو مسجد کے اندر نہیں ہے. میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ مسجد کی حاضری نو صف اول نو تکبیر اولا نو بڑی ترجیح دیا کرتے ہیں. میرے محبوب پیغمبر کے وقت لوگاں دی موت مسجد کے اندر آئی, نماز دی فکر کے اندر. سلمان بن مہران جیسے لوگوں نے 40 سال پہلی صف تو پیچھے نماز نہیں پڑھی. حضرات میرے بھائیوں عزیز ساتھیوں, عبداللہ بن عامر جیسے لوگ مغرب دی نماز دی دوسری رکعت کے اندر فوت ہوئے. قدر تے ان لوگوں میں سے گندم کاٹ کے نرمے کی اچھی تو اچھی کاشت کرنے والوں رمضان المبارک کے اندر نیکیاں کر کے بھول گئے. جو سحری افطاری دے وقت اللہ کی بولے دعاواں مانگیاں سی,
اپنے آپ کو کتنا تبدیل پایا ہے؟ کیا گزشتہ جمعے کی یہود کیفیت سے جو آج ہے تو کیا دین اسلام کا مہینہ صرف رمضان المبارک ہے؟ اپنی مرضی کے نال دین کو ماننا، اپنی مرضی کے نال دین کو چھوڑنا کیا یہودیت کی مشابہت تو نہیں ہے؟ اپنی مرضی کے نال اپنے آپ کو مسلمان بنانا اور اپنی مرضی کے نال اسلام کو چھوڑ دینا کیا اسلام کے نال مذاق تو نہیں ہے؟ سنیے سنیے میرے ویروں، میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کے بارے لکھے ہیں. اس شخص نے نا بہت ساری کتابیں جمع کی اور پھر ان کتابوں نے 40,000 کتابوں کی چھانٹی کی کہ میں ان کتابوں کو اپنے مطالعے کے اندر رکھا گا. پھر ان 40,000 کے بعد 4,000 کتابوں کو چھانٹیا اور پھر اپنی ساری زندگی کا نچوڑ، اپنی لائبریری کا نچوڑ، لاکھوں کتاباں، 40,000 کی تعداد، 4,000 کی تعداد کے وچوں 4 باتاں کو نوٹ کیتا. وہ 4 باتاں کیڑیاں نے؟ لوگوں، ہر عورت کے اوپر بھروسہ نہ کرنا. ایک انسان کی زندگی کا نچوڑ ہے، ایک انسان کی لائبریری کے اندر لاکھوں کتابیں موجود ہیں اور انہیں آہستہ آہستہ نچوڑ نکالا ہے. آج انسان دھوکہ باز عورتیں کو لوگ مار کھا رہے ہیں. آج انسان کا رقبہ، پرہیزگاری، خاندان، اچھی ماں کا دودھ، باپ کی کمائی، ایک نوکر باز، ایک بازاری عورت کی وجہ سے نام فنا ہو رہا ہے. اس نے نچوڑ پیش کیا ہے لوگوں ہر عورت کے اوپر بھروسہ نہ کرنا، اور اس نے نچوڑ پیش کیا ہے لوگوں اپنے مال کے اوپر غرور نہ کرنا. مال امیر جانا کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، مال کی فراوانی کوئی عزت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ مال تے قانون دے کولے بہت زیادہ سی، اور پھر کیا قانون عزت والا سی، قانون کامیاب سی. اور اس نے بہت پیاری بات لکھی ہے لوگوں، اپنے معدے کے اندر گنجائش سے زیادہ خوراک داخل نہ کرنا. کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے کھائے جا رہے ہیں. لوگوں کے کھانے کے طریقے بھی عجیب نہیں. کچھ لوگ کھانا اتنا نہیں کھاتے لیکن ان کی زندگی برقرار رہے. یہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتے رہیں، اپنے قدمہ کے مسجد کے اندر آندے جاتے رہیں. انہوں کی زندگی کا مقصد صرف وہی اتنا ہی کھانا، ضرورت کے مطابق، زندگی دی بقا دے واسطے. اور کچھ لوگ جیتے ہی کھانا واسطے ہیں. کچھ لوگ پرواہ نہیں کرتے کہ انہوں نے دسترخوان تو اٹھایا کس طرح جائے گا، کہ انہیں مال بگانا ہے. چاہے جانتے ہی بے ہوش ہو جان، چاہے دوست طرح طرح کی باتیں کریں گے، فلان کھانے میں دیکھو انسان نہیں کھا رہا، ڈنگر کھا رہا ہے. کتنی پیاری بات لکھی لوگوں، پیٹ کی گنجائش تو زیادہ کھانا نہ کھانا، گنجائش باقی رکھ کے اٹھ جانا. کچھ لوگوں نے چاہے بعض لوگوں نے زیادہ کھانے تو بعد کیا کرتے ہیں دیکھیں بھائی،
ناک دے وچوں میرا کھانا نکلتا ہے، یعنی کہ تھوڑی بہت گنجائش بھی باقی نہیں رہے گی، کھا لو۔ آخری اور چوتھی بات بڑی پیاری کی ہے، لوگوں ایسے علم کی جستجو نہ کرنا جن کے اندر فائدہ نہ ہو۔ تیرا علم تیری زندگی کی زینت ہے، تیرے علم کے مطابق تیرے اندر عمل ہوئے، اور وہ علم کے بیکار ہے جن کے اوپر تیرا عمل نہیں ہے۔ پتہ ہے نماز پڑھنی ہے لیکن نہیں پڑھنی، اور جی میں سارے مسئلے نہ پتہ ہے، میں نے تجھے باقی سارا میں کچھ جان لوں، عمل نہیں ہے۔ چار باتاں پھر میں دوہرا دینا، ایسے آدمی کی زندگی کا نچوڑ جتنی لائبریری کے اندر لاکھوں کتابیں موجود ہیں، آج اس نے 40,000 کتابیں چھانٹی کیتا، اور پھر اس نے 4,000 کتابیں چھانٹی کیتا، اور پھر جس نے 4 باتیں لوگوں کے سامنے پیش کیتا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیش کر رہے ہیں۔ ہر عورت کے اوپر بھروسہ نہ کرنا، اپنے مال کے اوپر غرور نہ کرنا، اپنے پیٹ کے اندر گنجائش سے زیادہ کھانا داخل نہ کرنا، بیکار علم کی جستجو نہ کرنا۔ ایسا علم جو تم عمل کی طرف نہ لے کے آئے۔ اور ایک طرح نے اور بہت قیمتی باتیں لکھی ہیں لوگوں، میرے علم نے ایک نچوڑ پیش کیا ہے، جو آدمی مفلس ہوئے، یعنی اہل خانہ زیادہ ہوں، اور ان زندگی کے اندر بہت سارے ایسے موقع کہ مجبور ہو جائے حرام کی طرف قدم اٹھانے واسطے، لیکن باوجود مجبوری دے یہ حلال تو باہر نکلے، اللہ اس جنت میں داخل کرے گا۔ جو آدمی موقع آئے، آج بچے کے کپڑے نہیں بنے، آج بچے میرے دیگر رشتہ داروں کے اندر جو ہے نمایاں حیثیت نہیں حاصل کر سکتے، آج فلاں موقع ہے، اپنی گھر کے دروازے بند کر کے لوگوں نے شر اور فتنے تو بچا کے اپنے ہی گھر کے اندر جو آیا جتنا آیا لیکن ہے جنمن حلال رزق کریم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، طیب رزق ہے جس رزق کے کھانے کے بعد انسان کے اندر روشنی آتی ہے، جس رزق کو کھانے کے بعد انسان کی اولاد فرما بردار بنتی ہے، جس رزق کو کھانے کے بعد انسان کے اعمال اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرتے ہیں، جس رزق کو کھانے کے بعد اللہ لوگوں نے دلوں کے اندر بھی محبت ڈالتا ہے، صرف یہ رزق حاصل کیتا ہے، اللہ ایسے شخص کو جنت کے اندر داخل کرے۔ نچوڑ نکالے ہے کہ سارے عورتوں کے شمار میں، لیکن جو عورت صالح ہے، جو عورت نیک ہے، جنت کے اندر داخل ہوئے گی، اپنے خامن کے نال فراخ دلی کے نال پیش آنے والی، کدے بھی اپنے خامن کا دل نہ دکھانے والی، اپنی ضروریات اپنے خامن کی حیثیت کو دیکھ کے پوری کرنے والی، اپنا مال بھی سیدہ خدیجہ کی طرح اپنے خامن کے اوپر قربان کر دینے والی عورت جنت محلہ کی مالک بنے گی۔ اور میں نے جواب نکالا ہے، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے اہل علم، اگر والدین بھی فرما بردار نہیں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں پایا۔ جنت کے اندر جھونپڑی کے اندر زندگی گزارنے والے، جنت کے اندر بکریاں کو چلا کے اپنے والدین کی خدمت میں ترجیح دینے والے لوگ ہی داخل ہوں گے۔ جنت کے اندر والدین کا نافرمان بیٹا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے بعد
والدین نے نافرمان کی سزا رکھی ہے. اور کہنے لگے میں نے نچوڑ نکالا ہے کہ توبہ انسان کو جنت کے اندر داخل کر دے گی. آخری بات کتنی پیاری کہ جتنا بھی گنہگار ہے لیکن سچی توبہ کر لی ہے, اللہ رب العالمین اس نے جنت داخلہ نصیب فرمائے. تو بھائیو عزیز ساتھیو, آئیے ان باتوں میں غور کریے. حضرات میں کل بھی بھائیوں کو دس رہا سی, عید والے دن جنازے دی ادائیگی, پھر اس ہی جنازے میں پڑھ کے جانے والے نوجوانوں کا حادثہ. میں تو کیا کہ میری زندگی کی عید ہے, میں اس کو جس طرح مرضی گزارا, میری مرضی ہے, بس عید پڑھ رہے مولوی کی باتیں سنی آیا کافی ہے. اللہ فرما رہے ہیں محمود ربک حتی یاتیک الیقین, اپنے اللہ کی عبادت آخری سانس تک کرنی ہے بھائی. موت آئے نیکیاں دی حالت کے اندر آئے. اللہ کے رسول نے نیکیاں دی کمی تو کہاں مانگی ہے کہ نیکیاں کرتے کرتے تسی نیکیاں دیکھ تو زندگی کے اندر کمی آ جائے. تو سارے رمضان نے اندر ایک ٹریننگ کی سی. لیکن میرے بھائیو عزیز ساتھیو, آئیے دیکھیے اللہ رب العالمین کلام مجید کے اندر ایک اور مقام پہ فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس عورت نے بڑی محنت کے نال سود کاٹیا ہے, اور نہ جانے جس وقت سود تے پینے بن گئے, اور جس وقت اس سود تے کو اس نے آمدن حاصل کرنی سی, اس نے اس کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. مہینے کی محنت کرنے والوں, قیام اللیل کرنے والوں, رمضان المبارک کے اندر پہلی سختی حیثیت حاصل کرنے والوں, رمضان المبارک کے اندر جمعۃ المبارک کے واسطے 9:30 تو 12 بجے کے درمیان ایک دوسرے کو پہلے آنے والوں, بھلا تکونوا کالذین نقضوا, اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت کے نال سود کاٹیا ہے اور پھر خود ہی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. محنت کے نال نیکیاں کرنے والوں فکر کریے. دیکھیے حضرات, میرے محبوب پیغمبر نے روٹین کے اندر جو تسی نیکیاں کرتے ہو انہاں کے واسطے کتنی بشارت سنائی ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جڑا بندہ اپنی زندگی کے اندر نماز فجر دیاں 2 سنتاں جڑیاں اور روٹین دے اندر پڑھدا ہے, اپنی زندگی دے اندر جڑا بندہ فجر دے فرضاں تو پہلے تو سنتا ادا کرتا ہے. میرے محبوب پیغمبر نے گجانی اڈا بہاول نگر پاکستان, ایک صوبہ 2 صوبے, ایک بر اعظم 2 بر اعظم نہیں. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا دنیا دے اندر جو کچھ موجود ہے صبح دیاں 2 سنتا اللہ پاک نو دے نالوں پیاریاں نے. صبح دیاں 2 سنتاں اللہ دے محبوب پیغمبر نو بڑیاں پیاریاں لگدیاں نے. کتنا بد نصیب ہے وہ بندہ. میرے ویرو میرے بھائیو عزیز ساتھیو, رات نو چارپائی تے لیٹیا, ایدے کاناں دے اندر شیطان نے پیشاب کر دیتا ہے. میرے ویرو ایدے سوراخاں دے اندر شیطان نے گند پا دیتا ہے. جیڑا بندہ شام نو لیٹیا ہے تے اینوں شیطان نے 3 گرا پا دتیاں نے. کتنا خوش نصیب سی وہ بندہ رمضان مبارک دے اندر جڑا شیطان دیاں گراں نو توڑتا سی, جڑا شیطان دے پیشاب تو بڑوں بچیا ہویا سی. میرے ویرو جڑا بندہ ٹریننگ حاصل کر چکیا سی, صبح دے وقت صبح دیاں سنتاں فرضاں تو پہلے پڑھنے تا جڑا عادی ہو چکیا سی, لیکن آج میرے روٹین دے ویر, روٹین دے نمازی بھی عادت بن چکی ہے. آنا ہے اپنی مرضی دے نال آنا ہے, کسی نے سننا پہلے کسی نے بعد, قدر ہی کوئی نہیں لینا. یہ گندم دے سیزن دے برابر نہیں میرے نبی نے دسیا, اے سونے چاندی دے برابر نہیں دسیا. میرے تیرے نبی نے فرمایا صبح دیاں سنتاں نو انہاں دے ٹائم تے ادا کرنا. تیرے محبوب نبی نو دنیا دے وچ جو کچھ ہے دے نالوں چنگا لگدا ہے.
آدھی بنی ہے مستقل عبادت جڑی ہے نجات دا ذریعہ ہے. مستقل عبادت دی اوپر اللہ رب العالمین خوش ہوندا ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر دے کولوں پوچھیا اللہ دے محبوب جی اللہ رب العالمین نو سارے نالوں چنگے کم چنگے عمل کیڑے لگدے نے؟ اللہ دے رسول نے فرمایا جس نیک کم نو انسان نے شروع کیتا ہے تے مرتے دم تک جاری رکھیا ہے اس کام تے دی اینڈ ہوئی ہے. میرے صبح دے اذکار کرنے دا پابند ہے. سوچئے نا بھائیو کیڑا عمل پڑھنا مستقل مزاجی دے نال کہ جدوں تو الحمدللہ تسی شروع کیتا ہے اور دے اندر ناغا نہیں آندے. تسی درود شریف دی تسبیح کردے ہو, تسی فاتحہ دی تسبیح کردے ہو, تسی صبح شام دے اذکار کردے ہو, یا تسی روٹین دے مطابق کچھ صدقہ و خیرات دے آتی ہو. کیڑا ایسا عمل جنوں تسی مس نہیں کیتا؟ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا روٹین دے اندر جڑا بندہ مشکل مزاجی دے مطابق اپنی طاقت دے مطابق کھجور دی گٹھلی دے برابر صدقہ کردا ہے اللہ رب العالمین اپنے دونوں ہاتھوں دے اندر اللہ رب العالمین اس نو لیندے نے. اللہ رب العالمین خوش ہوندے نے. اور جس طرح تسی اونٹ جس طرح تسی موسے بچے نو گھوڑے دے بچے نو جس طرح جانور دے بچے دی پرورش کردے ہو جس طرح تسی پودیاں نو پانی لاندے ہو اور یہ پودا بہت بڑا ہو جاتا ہے. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جنہیں اللہ دی رضا واسطے مستقل مزاجی دے نال کھجور دی گٹھلی دے برابر صدقہ کیتا ہے اللہ اس میں پاڑ کے اللہ پاک پہاڑاں دے برابر اجر عطا فرمائے گا. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جس آدمی نے صبح و شام 12 رکعت 12 سنتاں دی باقاعدگی کیتی ہے اللہ پاک جنت دے اندر دا محل بنا دے گا. روٹین آسان مستقل مزاجی دے نال یہ 12 رکعت جنہاں دے واسطے میرے محبوب پیغمبر نے فضیلت بیان فرمائی ہے. 12 رکعت جنہاں دی ادائیگی کے بعد میرے محبوب نے جنت دے محل دی بشارت سنائی ہے. 2 سنتاں فجر دیاں 6 سنتاں ظہر دیاں 4 پہلے 2 بعد 8 2 سنتاں مغرب دے فجر تو بعد 10 2 سنتاں عشاء دے فجر تو بعد اے 12 موت کا سنتا ہے. باقی تو روکیا نہیں ہے پڑھیے لیکن انہیں جو اوپر مشکل مزاجی اپنائیے. آئیے یہ میرے ویروں میرے بھائیوں عزیز ساتھیوں آج دنیا کی وجہ دینار اور مولوی صاحب کسی نے پوچھا دعا کم کیوں نہیں کیتا جی بڑا مسئلہ ہے جی سیزن سیٹتے ہیں اگے تیرے حشر دہاڑا آمنا کر تجھے اس دا خیال بندیا اگے تیرے حشر دہاڑا آمنا کر کچھ اس دا خیال بندیا اپنے طور طریقے چھڈ دے من جو کہے آمنا دا دال بندیا موتوں بعد پہلی گھاٹی قبر والی بند اچ پھیریو منیر کالیے. جنہ کچھ میں بڑی باریکی دے نال دیکھنا کہ اے جناب جو موج مستی ہے جو جناب کاروبار دی لہل پہل ہے جو جناب موسیقی دی مجلس سجی ہے جو جناب شراب نوشی ہے جو جناب سود چل رہا ہے جو جناب اپنی سواری دی اوپر انسان مست ہو کے بیٹھا ہے اے اپنی اس قبر والی گھاٹی نو بھولیا ہوا ہے اس نو بھی قبر والی گھاٹی کا وہ یاد ہے. موتوں بعد پہلی گھاٹی قبر والی بند اچ پھیریو منیر کالیے رب تے رسول تیرا دین کیڑا اے پوچھے جان دے تو اے سوال بندیا اگے تیرا حشر دہاڑا آمنا کر کچھ اس دا خیال بندیا ایک دن قبر اٹھایا جائے گا اللہ دے حضور تو پہنچایا جائے گا کیویں دی تو زندگی ہٹا کے آیا پوچھنا اے رب ذوالجلال بندیا اگے تیرے حشر دہاڑا آمنا کر کچھ اس دا خیال بندیا میری سی جوانی ہٹائی کتھے آ دولت تیرے کولوں آئی تائی کتھے آ میری مرضی جی میں مرضی کماؤں جتنے مرضی لاؤں میری جوانی جی میں مرضی نہیں تیری جوانی. عید والے دن قبر کے اندر جانے والا جوان جڑا ہے یہ نہیں سی جوانی
یہ اللہ کی مٹی ہوئی جوانی سی دریا میں اوپر حادثے کا شکار ہو گئے عید کے جوڑے میں خون دے نال رنگ دینے والے جوانوں کی جوانی نہیں سی اپنی یہ دولت نہیں سی انہاں دی ملی سی جوانی ہنڈائی کتھے آ دولت تیرے کولے آئی لائی کتھے آ دس تو کمائی دا طریقہ کیڑا سی آیا تیرے کولوں مال کتھے لایا بندیا اگے تیرے حشر دہاڑا آمنا کر کجے اس دا خیال بندیا جنہ پیچھے آج تو قرآن نو بلایا اے سونے مصطفیٰ دا فرمان چھڑیا کسے نہیں پوچھنی تیری بات بندیا کسے نہیں جانا تیرے نال بندیا اگے تیرے حشر دہاڑا آمنا کر تجھے اس دا خیال بندیا مقام تین ایسے چیتے بھول جان گے سکیاں تو سکے بھی کم نہیں آن گے تین مقام میرے محبوب نے فرمایا عائشہ تیاری کر میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ تیاری کر تین مقام آقا تسی بھی سانو بھول جاؤ گے میرے محبوب جی تسی بھی سانو چیتے نہیں رکھو گے اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں وہ تین مقام ہی ایسے نے ہر آدمی اپنی ہی ہوئے گی میری بات نہیں ہے حدیث رسول ہے اللہ کے محبوب کا فرمان ہے جنہ کی خاطر جناب نمازاں دی پرواہ نہیں وہ کی کریے جی بانا بھی تے پانا وہ کی کریے جی ہن دنیا کے خرچے بھی تے لے کے چل گئے مقام تین ایسے چیتے بھول جان گے سکیاں تو سکے بھی کم نہیں آن گے ترازو ہونا جتے پل صراط لنگنا تے ملنا انعام امال بندیا تین مقام ترازو لگے کوئی کسی نے یاد ہی نہیں کہ بابا نگر کا پتر ہے کسی نے یاد ہی نہیں کہ جانے دے کرے پیدا ہویا ہے اور کسی نے پتہ ہی نہیں کہ سول میں گریڈ چھوڑ دے کوئی کسی نے پتہ ہی نہیں کہ انہیں سلامی دے کے قبر کے اندر داخل کی بس کوئی پتہ ہی ہے ترازو لگیا ہے اور آج انسان نے سامنے دیکھیا تلیاں پہیاں نے گندم دا توڑ نہیں ہو گیا آج نرمے دا توڑ نہیں ہو گیا آج سونا نہیں توڑا جا رہا آج انسان نے آواز بولے جا رہے ہیں اور ہر انسان فکر ہے فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ دیکھئے فکر کریے اپنے مقامات دی اور کچھ صلاح تقدر آج لوگ ہستے مولوی دران واسطے کر دینے کہ پوری اتنی تیز ہوئی تلوار دینا تیز ہوئی باریک ہوئی جہنم دے اوپر بچھایا گیا ہے بد عمل کٹ کر کے جہنم دے در گر جان گے لاؤ ایمیں تیری پر ادھکار ہے دعا فرمائیے اللہ ہم لوگوں نے شامل فرمائے جو پل صراط و گزر کے پوچھنے کے یارو پل صراط کی تھی بے علماء دے کو سنیا کرتے سی کہ پل صراط بڑی تیز تلوار دیمانی ہے دھاگے تو باریک ہے جہنم دے اوپر بچھائی گئی ہے اور انہوں نے دسیا جائے گا تسی خوش نصیب ہو اللہ نے بڑی مدد کی ہے تسی اس پل نو کراس کر رہے ہو اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جس وقت نامہ اعمال ملے گا اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں ہوئے گا حشر دائے جس نو احساس ہو گیا سمجھ لاؤ بندہ پاس ہو گیا بس کوئی فکر میں مرنا میں اللہ کے سامنے جانا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری مٹی دا بڑے انسان مٹی ہو جائے گا انسان دی گولڈن سیب رنگی رنگت مٹی ہو جائے گی ایک کرنیاں پہننے والا ایک کاش والا ایک جناب اپنے کاروبار کی چابیاں کے اوپر فخر کرنے والا اعلیٰ گاڑی کے اوپر فخر کرنے والا لوگ اس کو بھول جائیں گے اور لوگوں نصف صدی تو بعد یقیناً جس وقت کے لئے جاننے والی 2-3 نسلیں بھی دنیا تو چلیاں جان گیا اس نو کسی دے تصور کے اندر بھی نہیں ہوئے گا کون کیا بیٹا سی کون گجانی اڈے دی جڑی ابتدائی زمین کا مالک سی کون جڑا ہے ان چوکو چوستیاں کا مالک سی لوگ اس نو اس طرح بھلان گے جی میں دنیا کے اندر آئے کامیاب بندہ کون
جس نو ایک کوئی احساس ہو گیا کہ میں اپنا حساب اللہ مانگنا ہے۔ حشر دا اے جس نو احساس ہو گیا سمجھ لو بندہ پاس ہو گیا۔ جنتیاں وچ ہو گیا ہون گیا مہمانیاں مل جاسی رتبہ کمال اگے تیرے حشر دہاڑا آمنا کر کچھ اس دا خیال وَقُلْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اس وقت تک نیک اعمال میں محنت کریے جب تک زندگی دا آخری سانس تیرے اندر چل رہا ہے۔ اس وقت تک فرض نماز دی قدر کریے جب تک تیری موت نہیں آ جاندی۔ اس وقت تک صف اول دے، اس وقت تک نماز جمعہ دے، اس وقت تک پرہیزگاری اپنی زندگی کے اندر جگہ دیجئے جب تک موت نہیں آ جاتی۔ اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت جس حال کے اندر آئے گی اللہ کے رسول نے فرمایا اس حالت کے وچوں انسان کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین میرا تیرا انجام نیکیاں کے اندر کرے، میرا تیرا انجام کلمہ توحید کے نال کرے، میرا تیرا انجام رمضان المبارک دی جو ٹریننگ حاصل کی ہے اے دے اندر کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔